جس گھر وچ تو عمر گزاری، ایک رات نہ ملیا رہنا، تھوڑے دن تینوں یاد کرن گے پھر نہ کسے نہیں لینا۔ حضرات ذی وقار، ماں باپ کی عظمت حدیث مبارکہ کے حوالے سے آپ سماعت فرمائیں گے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ باپ خدا کی رضا باپ کی رضا میں ہے، یعنی باپ راضی ہے تو خدا راضی ہے، باپ ناراض ہے تو خدا ناراض ہے۔ خدا کی رضا باپ کی رضا میں ہے، باپ راضی ہے خدا راضی ہے، باپ ناراض ہے خدا ناراض ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دوسری حدیث ہے، آپ سماعت فرمائیں گے۔ آپ فرماتے ہیں کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر و عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اموں کا، تیری ماں۔ پھر اس نے عرض کی، یا رسول اللہ، اس کے بعد فرمایا اموں کا، تیری ماں۔ عرض کی، یا رسول اللہ، پھر اس کے بعد فرمایا اموں کا، تیری ماں۔ چوتھی مرتبہ اس نے عرض کی، یا رسول اللہ، پھر فرمایا ابو کا، تیرا باپ۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ باپ کا درجہ ماں کے سامنے تیسرے درجے پہ آتا ہے۔ اگر باپ ناراض ہے تو رب ناراض ہے، تو یقیناً یہ کہنا پڑے گا کہ ماں ناراض تو رب ناراض، یا مشترکہ دونوں کو اکٹھا کر لیں کہ ماں باپ ناراض خدا ناراض، ماں باپ راضی خدا راضی۔ اس کی مثال سرکار کے زمانے سے ہم لیتے ہیں۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صحابی ہیں جن کا نام ہے علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سرکار کے صحابی کی کیا شان ہے جی؟ جو میرے مصطفیٰ کے پیچھے نماز پڑھتا ہو، میرے مصطفیٰ کے ساتھ جہاد کرتا ہو، میرے مصطفیٰ کے ساتھ حج پہ جاتا ہو، اور سرکار کی محفل میں بیٹھنے والا، بار بار چہرہ مصطفیٰ کو دیکھنے والا۔ اللہ اکبر۔ وہ بیمار پڑ گیا علقمہ، جب بیمار پڑ گیا سرکار کا صحابی، آپ نے یہ حدیث سن کر اپنا محاسبہ ضرور کرنا ہے۔ بیمار پڑ گیا، آخری وقت آ گیا، جان کنی کا وقت آ گیا، جان نکلنے کا وقت آ گیا، لیکن جان حلق میں آ کر پھنس گئی۔ قرآن کے حوالہ سے کہ جب بندہ مرتا ہے نا، اس کا آخری وقت آتا ہے تو پاؤں سے نکلنا شروع ہوتی ہے، پاؤں کے انگوٹھوں سے جان نکلنا شروع ہوتی ہے، پھر پنڈلیوں تک، پھر آگے رانوں تک، پھر پیٹ تک، پھر سینے تک، پھر حلق میں آتی ہے۔ تو جب اس کی جان علقمہ کے نکلنے لگی تو حلق میں آ کے اٹک گئی، پھنس گئی جان شکنجے اندر، جی میں ویلنے دے وچ گنا، رو آکے ہن رو محمد، ہن رویں تا تینوں منا۔ حلق دے اندر آ کے اٹک گئی جان۔ آپ کے گھر والوں نے سرکار کی بارگاہ میں پیغام بھیجا، یا رسول اللہ، آپ کا غلام ہے تو یہ کنڈیشن ہے اس کی۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت بلال کو فرمایا کہ جاؤ اس کو کلمے کی تلقین کرو۔ حضرت بلال آتے ہیں، کلمے کی تلقین کرنے کا بھی آپ طریقہ سماعت فرما لیں۔ حضرت بلال علقمہ کے پاس بیٹھ کر زور زور سے کلمہ پڑھتے ہیں۔ یہ نہیں کہنا کسی کو کہ آپ پڑھیں، ہو سکتا ہے اس کے منہ سے انکار نکل جائے۔ کلمے کی تلقین کا یہ طریقہ ہے کہ اس کے پاس بیٹھ کر زور زور سے پڑھیں، آپ کو دیکھ کر اس کی زبان ہل جائے، اس کی زندگی سنور جائے۔ تو حضرت بلال کلمہ پڑھنے لگے، لیکن بات نہ بنی۔ جب سرکار تھوڑی دیر کے بعد تشریف لائے، پوچھا بلال کیا بات ہے؟ عرض کی، یا رسول اللہ، وہی کنڈیشن ہے، وہی صورتحال ہے، جان پھنسی ہے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی والدہ کو بلایا، علقمہ کی والدہ کو بلایا
فرمایا مائی صاحبہ یہ بتائیں کہ علقمہ بندہ کیسا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ اس میں کوئی پوچھنے والی بات ہے؟ آپ کا صحابی ہے، آپ کے پیچھے نمازہ پڑھتا ہے، آپ کے ساتھ جہاد میں جاتا ہے، آپ کے ساتھ اس نے حج کیا ہے۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا نہیں، میں اس لحاظ سے، اس اینگل سے پوچھ رہا ہوں کہ تیرے ساتھ اس کا رویہ کیسا ہے، تیرے ساتھ اس کا رویہ کیسا؟ جب رویے کی بات آئی ماں کی آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب میں اور اس کی بیوی اور یہ تینوں بیٹھے ہوتے تو یہ بیوی کی بات کو ترجیح دیتا، میری بات کو ترجیح نہ دیتا، بس اتنی بات میں مجھے دکھ آ جاتا۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو آرڈر فرمایا ایندھن یعنی بالن لکڑاں جمع کرو۔ اس کی والدہ نے پوچھا یا رسول اللہ لکڑاں جمع کر کے کیا کریں گے؟ میرے مصطفیٰ نے فرمایا کہ علقمہ کو زندہ کو جلا دیں گے، زندہ کو جلا دیں گے۔ عرض کی یا رسول اللہ ماں کے سامنے؟ فرمایا تو دنیا کی آگ کی بات کرتی ہے، رب کعبہ اس کو جہنم کی آگ میں جلائے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، جہنم کی آگ میں جلائے گا۔ میرے مصطفیٰ کا فرمان سن لے، میرے مصطفیٰ نے فرمایا جس نے مجھے دیکھا یا میرے دیکھنے والے کو دیکھا اس پر جہنم کی آگ حرام ہو گئی، لیکن جب والدہ کی بات آ گئی تو رب کعبہ نے، میرے مصطفیٰ نے فرمایا رب کعبہ اس کو جہنم کی آگ میں ڈالے گا۔ اللہ اکبر۔ تو جب والدہ نے سنا تو پکار اٹھی یا رسول اللہ اگر یہی بات ہے تو میں اپنے بیٹے کو معاف کرتی ہوں، میں اپنے بیٹے کو معاف کرتی ہوں۔ ماں کی زبان سے لفظ نکلا میں معاف کرتی ہوں۔ بلال بیٹے تھے، پکار اٹھے یا رسول اللہ علقمہ کی روح پرواز کر گئی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ محاسبہ کرے، صحابی کہاں، ہم کہاں؟ اگر ہم سے یہ غلطی ہو گئی، جب صحابی کو پکڑ ہو سکتی ہے تو آپ کس بات کی مولی ہے؟ اللہ تعالیٰ آپ کو، ہم سب کو اپنے ماں باپ کا ادب کرنے والا بنائے۔ الصلاۃ والسلام علیکم سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ